جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں سب کا حل اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، طاقتور بنائیں، اور طاقت و قوت کا سرچشمہ علم کے ذریعہ اور علم کے نور اور اس کی توانائی کے حصول کے ذریعہ ہم پاکستان کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں ان پر قابو پا سکتے۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر تکفیر ہے، تکفیر کا عمل رہا، اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، ایک دہشت گردی عمومی نوعیت کی ہے جو ہر وقت دوسرے پہلو سے ہو رہی ہے، ایک تکفیر کے نتیجے میں جو دہشت گردی تھی اور ٹارگٹ کلنگ تھی وہ بھی ہوئی، بڑی مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کا حل کیا تھا اور کیا ہوا یہ الگ موضوع ہے، لیکن اس کا راستہ روکنے کی جو کوششیں مناسب تھی وہ ہم نے کی پاکستان کے اندر۔ دہشت گردی کو روکنے کی جو کوششیں تھی وہ بھی کی، اگرچہ اس کے لیے ہم نے کوئی مسلح راستہ نہیں اپنایا، اور میں اس میں بہت واضح اور زور ٹوک ہوں کہ پاکستان میں کوئی مسلح راستہ تشیع کے مفاد میں نہیں۔ دوسرے راستے آپ اپنائیں، مسلح راستے سے تشیع کا تعلق اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ نادانی ہے اور علم ممکن نہیں۔ بر صغیر کے اندر ایشیا اگر میں نقل و محدود کروں تو بر صغیر کے اندر کوئی بھی مسلح جدوجہد کامیابی سے امکنار نہیں ہوئی۔ یہ بات میں دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس مرتبہ بہت پہلے کئی سال پہلے میں نے خود میں کہی تھی، تو اس سے شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ میں دو ٹوک کہتا ہوں، میں پاکستان میں کسی مسلح جدوجہد یا مسلح کارروائی کا قائد نہیں ہوں، کو درست نہیں مانتا۔ تیسرے راستے اور ہیں، ان کو اختیار کیجیے اور قومی تحفظ اور قوم کی سالمیت کے لیے کام کیجیے۔ راستے ہیں، وہ راستے ہم نے اپنائے اور ان کے لیے سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح تکفیر کا جو مسئلہ تھا اس کا بھی ایک راستہ یہ تھا کہ وہ یہ اگر کافر کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں تم کافر اور تمہارا باپ کافر، لیکن ایسی بات نہیں۔ انہوں نے اگر دیوار پہ کچھ لکھا تو میرے پاس اتنی قوت تھی کہ پاکستان کی ایک اینٹ کے ان کے خلاف نعرے لکھے جا سکتے۔ میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، مجھے ضرورت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ جذبات میرے بھی وہی ہے جو آپ کے ہیں، لیکن یہ چیز قوم کے وقار کے منافی ہے۔ تشیع ایک باوقار مکتب ہے جس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی محدود سوچ کے لوگ ہیں اور اپنی چند رسمیں رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے قومی معاملات میں، ملکی معاملات میں، امت کے معاملات میں۔ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم امت کے معاملات میں اور قومی معاملات میں اور ملکی معاملات میں ہراول اس وقت ہم مین سیٹنگ کے اندر موجود ہیں۔ اگر کہیں ربا کے خلاف فرض کیجیے کوئی کیس لڑا جاتا ہے تو جج اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی پسندیدگی کے ساتھ ہمیں فریق بنانے پر راضی ہوتے ہیں۔ جب ہم نے پیش کیا کہ ابھی فریق ہمارے وکیل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا ان کو ضرور سنا جائے، ان کے پاس کوئی چیز ہوگی، یعنی دوسروں سے ہمیں ترجیح دینے پر آمادہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ہوگا۔ ابھی میں نے یہاں ضمن عرض کروں، آپ طلبا ہیں یہاں بھجوا دیا ہے، سوال نامہ ہے اور مولانا کوشش بھی کر رہے ہیں، اللہ سب کوشش کر رہے ہیں، آپ دعوت کریں
میں نے سفر کیا تھا، باتیں بہت سی ہیں، ایک بات پہ میں چلوں گا تو کہیں اور نکل جاؤں گا۔ میں نے ایک سفر کیا تھا یہاں پہ، میں ملا یونیورسٹیوں میں گیا، بہت لوگوں کے پاس گیا، یہ سب جیسے سفر اختیارات ہیں، صرف مجھے ایک سسٹم چاہیے کہ میں اپنے ملک میں حکمران ہو سکتا ہوں، حکمرانی میں رہے۔ مرکزی وزارت تعلیم ایک ارینجمنٹ سے ہمارے پاس تھی، جی بی کی حکومت ہمارے پاس تھی، وزیر اعلیٰ تاریخ جعفریہ کا تھا، اب لیڈر تاریخ اپنا اسلامی تاریخ کا ہے۔ ہم حکومت میں آ سکتے ہیں، وہاں کوئی بھی حکومت میں کوشش کرے تو آ سکتا ہے، حالات اگر بنائے کوشش کرے، اپنی کوشش کرے۔ ہم جب آئیں گے، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں حکمرانی پہ آؤں، یا حکومت اگر مجھ سے پوچھے تو یہ سسٹم میں اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر دوسرا سسٹم لے آؤں تو میری آواز رسانی میں فرق نہ آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سسٹم ہٹاتے سب کچھ ستیاناش ہو جائے، جیسے ایک مشین اٹھاؤ اور دوسری جگہ وہ مشین رکھو، مجھے وہ نظام چاہیے۔ مجھے کوئی چیز ملی تھی، اب شاید مل جائے، کوشش جاری۔ کسی کو پتہ چلا تو اخبار میں میں نے خبر پڑھی، کس نمی دانت مانگ کے بلا ربا چیز، وہ کچھ تاثرات میرے لگتے تھے لیکن میں نے اظہار نہیں کیا۔ یہاں سے بہت سے حضرات کے میں نے جمع لگایا، پھر اس سفر میں شاید مشکل ہے تو میں بہت سے کروں گا، اور اس کو میں نے بھیجا ہوا ہے، نجف بھیجا ہے، گم میں بھیجا ہے، علماء فضلاء اس میں ریسرچ کریں۔ سوال نامہ ہے ربا کے بارے میں، میں فیڈرل شریعت کے کورٹ پہ پیش ہوں، مجھے ان کو ایک نظام اور سسٹم دینا ہے، آج کل کے 21ویں صدی کا ماڈرن اور جدید سسٹم۔ ہم نے مقابلہ کیا تکفیر کا دوسرے طریقے پہ ہو سکتے، آج ہم مین سسٹم میں ہیں، آج تشیع مسند صدارت پر موجود ہے دینی مکاتب کے درمیان، اور جو گالیاں بکنے والے تھے وہ کہیں کسی کا زندگی کے ڈھیر پہ جل سکتے۔ یہ مقابلہ ہم نے کیا کہ آج وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں، ایک کنج میں جا چکے ہیں، ہم مین سسٹم میں جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا۔ میں نے واضح کیا لوگوں کا، میں نے کہا میں کوئی باطنی فرقہ نہیں ہوں، جانتے ہو باطنی فرقے پاکستان میں بھی ہیں جو اپنے عقائد کا اظہار نہیں کرتے، نہیں، ہم باطنی فرقہ نہیں ہیں، ہمارے عقائد واضح اور روشن ہیں۔ میں نے تشیع کا روشن چہرہ پیش کرنے کے لیے زندگی کا قصہ گزارا۔ اب کوئی مستند سنی، ریڈوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ان کا مستند مدرسہ، مستند مسجد، بازاریوں کی بات نہ کرنا، کوئی بھی تشیع کے خلاف ان الزامات کو نہیں دہراتا جو آپ کے بر صغیر میں صدیوں سے چلائی جا رہی ہیں۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں، اس لیے کہ میں جب بیان کرتا ہوں تو میرے بیان میں آیات کے حوالے ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے لیے کوئی آیات کی جو تطبیق میں کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ بھی مفہوم یا تفسیر آیت کی ہو سکتی ہے۔ اس سے اب مجھ پہ کون کرے گا ایک رات کو اس کا قرآن کی بات؟ میں ختم نبوت کی بات کو تو میں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو ختم نبوت؟ امامت دلیل ہے میرے ختم نبوت کے عقیدے کی، میں امامت کا قائل ہوں، مجھ سے تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا کہ تم ختم نبوت کا کیا عقیدہ ہے، میں امامت کا قائل ہوں۔ امامت خلافت تو ہو سکتی ہے، خلافت دلیل نہیں بن سکتی، امامت دلیل ہے ختم نبوت، میں امامت کا قائل ہوں۔ لہٰذا وہ چیزیں میں اس انداز میں لے کر معاملات ہو گئے، اور آج مین سسٹم کے اندر موجود ہے، تشیع کا ایک وقار ہے، مقام ہے، اور ایک ایسی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سازشیں بھی ہیں، سازشیں تشیع کے خلاف جو ہوئی تو میں اس کو گرماؤں آپ کو لمبی تاریخ ہے دوسرے درجے کا شہری بنانے کی۔ انہوں نے دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی تھی، ہم نے
ہم نے آپ کو اپنے آپ کو پہلے درجے سے بھی اعلیٰ شہری ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں فنی معاملات میں جاتا نہیں ہوں، لیکن آپ جائیے گا دفعہ 260 ہے آئین کا، پاکستان کے آئین کے اندر مسلم و غیر مسلم کی تاریخ موجود ہے، جس کے شامل کرانے میں شاید ہمارا بھی کردار ہوگا۔ وہ تاریخ دیکھو آئین کی، تو اس کا سب سے بہتر مصداق میں ہوں پاکستان کے اندر، سب سے بہتر مصداق اس کا مسلم کا شیعہ ہے۔ یہ میں نے کہا پاکستان کے آئین کو پاؤں کرے روکتے ہیں جو لوگ تشیع کے خلاف تکفیر کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی بھارت۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات بہت ہے، تکفیر، دہشت گردی، تکفیر، لیکن اس وقت جو مشکلات ہیں وہ تشیع کے تعارف کی مشکل زیادہ ہوگی۔ تکفیر کا راستہ تو ہم نے روکا، لیکن ادھر سے دیکھا جو کیا شعر ہے بڑھ کے کبین گاہ کی طرف، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ تو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے ذرا مسخ کرنا۔ آپ کے ممبر پہ خرافات تھے، نوٹ کر لیں باتوں، انحرافات تھے، لغویات تھے، کنفرم کرتا ہوں اس بات۔ ہماری کوشش تھی کہ تنبیہ کے ذریعہ، اصلاح کے ذریعہ، ہدایت کے ذریعہ ان کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے، لیکن اب لغویات و انحرافات و خرافات سے معاملہ گزر کر الحاد تک پہنچ گیا۔ میں خود عینی شاہد ہوں، میں آپ سے نہیں سنوں گا کہ آپ فلاں ذاکر نے یہ کہا اور فلاں کہا۔ یہاں اہانت ہے کھلی الوہیت کی، توحید کی، اہانت ہے انبیاء کی، انکار ہے اللہ کا اور آل محمد کو الوہیت اللہ کہنا یا رب کہنا یا اس قسم کے دوسرے خصوصیات جو ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہے وہ کرنا، جلال والاکرام و فلاں فلاں، یہاں تک نوبت پہنچ۔ میری مشکل یہ ہے کہ مجھے حکم ہے قولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر یخشی اذ ابی الی فرعون انہ طغی۔ مجھے نرم بات کہی، نمائندگی ولی فقی کا مسئلہ، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں طاقت رکھتا ہوں کہ اس مسئلے کو چند دنوں میں ختم کر دوں، پھر تم کہو کہ کھڑے ہو گیا کہ یہ ہماری مجلس کیوں الٹی گئی۔ میں تو اب بھی مجھے خوف ہے، اب بھی مجھے خوف ہے کہ چلتے چلتے کوئی شخص اٹھ کے کسی مجلس کو الٹ نہ ڈالے اور پھر وہ کہیں گے یہ ہوا۔ تاریخ کے آغاز میں 2 مجلسیں الٹی تھی، 20 سال تک کسی ذاکر کو جرأت نہیں ہوئی علوم بکنے کی اور تشیع کے حقائق سے انحراف۔ آپ آئے ہیں مراکز علم میں بیٹھے، یہاں میرے ملک میں بر صغیر میں تشیع بلائی ہے، عقیدتی، میں اس کی نمائندگی کروں گا اور انہیں کے حقوق کا تحفظ کروں گا، لیکن تشیع بلائی اور عقیدتی غلو کی حد تک آئے گا تو میں اس کو روکوں گا، الحاد تک آئے گا تو میں اس کو روکوں گا۔ یہ ٹھیک ہے وہ فقہی لحاظ سے نہیں جانتے، ازادار ہیں، محب ہیں، اور ازاداری کے حوالے سے جو میرا موقع پر بڑا بات ہے، ازاداری سید الشہداء میں میں کوئی کسی اجازت کو ضرور نہیں سمجھتا، اجازت لینا غلط، اطلاع دے سکتے ہو، اجازت نہیں لیں گے ہم، جتنے بھی ادارے بنا دو زور ڈالو نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ مجلس اعضاء کے تحفظ کے لیے جو میں بات کرتا ہوں اور مجلس اعضاء کے تحفظ کی جو قربانی ہوگی وہ پاکستان میں طے کروں گا کہ کتنی قربانی ہوگی، میں کسی پوچھوں گا۔ اور پھر مجلس اعضاء کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علماء بات کہتے ہیں کہ وہ ذاکر کیا پڑھ رہا ہے، وہ تو خرافات ہے اور فلاں ہے، تو آپ اس کی کیوں تحفظ کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں باہر ہوگا تاکہ وہ آپ کے مدارس اور مراکز تک پہنچنے کی سوچ بھی نہ سکے، اگرچہ وہ کمزور ہے وہ سلسلہ، لیکن واقع بنیادی مجلس اعضاء، اصل مجلس اعضاء کے حوالے سے میں بات کروں، یہ صورت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہاں ضرورت ہے ایک تو قوم کے شعور کو بیدار کرنے، ہر پہلو تشیع کے تعارف،
صحیح تعارف تشیع کا بنیاد، اس کے تشیع کے حقائق کو بتانا. اور اس سے بڑھ کر جو مسئلہ میں کہتا ہوں، شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے فرہنگ اسلامی، اسلامی تہذیب کا تحفظ. میری نسلیں جو ہیں وہ غیر اسلامی تہذیب کی زد میں ہیں، اور غیر اسلامی تہذیب اتنی خطرناک ہے، اس کی بھیڑ چڑھ گئی میری نسلیں تو ان کے اندر عقائد کا وجود برقرار نہیں رہے گا. تہذیب کو مضبوط کرنے سے عقائد بھی مضبوط ہوتے ہیں. اسلامی تہذیب کیا ہے، اس کی نقوش کیا ہے، خط و خال کیا ہے. میں آپ کو اگر لے چلوں کہ دنیا کے اندر تہذیبیں کتنی ہیں، میدان پر زمین پر عملی طور پر کتنی تہذیبیں موجود ہیں کائنات کے اندر، عالم میں، پورے جہان میں، اور کون سی تہذیب کے کیا خصوصیات ہیں، اسلامی تہذیب کی خصوصیات کیا ہے، اس پہ ریسرچ کیجیے. میں مجملاً کہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب کی کو پھیلانا، اس کی حفاظت کرنا، اگلی نسلوں کو محفوظ رکھنا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ علم میں میرے دوست ساتھی آئی جاتے ہیں پاکستان کے اندر، تو میں تھوڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں جا کر پھر وہ مطالعے سے گریز کرتے. یہاں جتنا بھی پڑھا، جس حد تک پڑھا، اس پڑھے کو برقرار رکھنا، اس کو آگے بڑھانا، اپنے علمی معیار کو، معارف اسلامی کو زیادہ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری. پاکستان میں اس بات کی ضرورت ہے. مطالعہ یہاں بھی کیجیے، اپنے معارف اسلامی کے ذخیرے کو وسیع کیجیے. پاکستان میں بھی جائیے تو وہاں بھی مطالعے سے کیجیے. اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. یہاں بھی برنامے کے ساتھ ٹائم رکھیے، آپ ٹائم کے مطابق جو ہے. بہت سی مصروفیات ہیں، دوسری بھی ہیں، زندگی مصروفیات ہیں، لیکن نظم ہونا چاہیے. نظم کے ساتھ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر مطالعہ رکھتے ہیں تو آپ کے مدارج بڑھتے رہیں گے، پھر آپ ایک حد تک رک نہیں جائیں گے، رکنا بھی نہیں چاہیے. اور پھر اچھے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے. انتہائی ضروری. لوگ بڑی زیادہ امیدیں رکھتے ہیں علماء سے، لیکن عام اخلاقی صورتحال علماء کی بہتر ہونی چاہیے. باہمی رویے، ایک دوسرے کا احترام، لوگوں کے ساتھ برخورد، لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنا، اپنے محلے میں، اپنے قوم میں، برادری میں، گھر میں اچھے رویے رکھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے بزرگ تھے مولانا سے غلام علی شاہ صاحب مرحوم، ان کو وکیل مطلق بنایا تھا اللہ سید محسن حکیم. محسن حکیم مرجع الاخلاق تھے اپنے دور میں، اور کوئی سے پہلے تو آگے بزرگ کے بعد، آگے بزرگ کے بعد، اور اس کے انہوں نے پھر خط لکھا تھا کہ آپ طلباء کو پڑھائیں. وکیل وکالت مطلقہ میں تھا کہ طلباء کی تکثیر کریں، زیادہ کریں، لیکن طلباء تک اخلاق حمیدہ رکھنے والے. اس حد تک بس نہیں کیا کہ جملہ کہا کہ طلباء اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق والے ہوں، ورنہ ان کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. بہت بڑی بات ہے مرجع الاخلاق نے کہی ہے کہ اگر اخلاقی کمزوری ہو طالب علم میں تو اس کا نقصان ہے، نفع نہیں. تو لہٰذا ہمیں نفع بخش بننا چاہیے، ہمیں قوم کے لیے نقصان کا سبب نہیں بننا چاہیے. اتنی عمر زندگی گزاری، اتنی محنتیں کی، کوششیں کی، کام برداشت کی، تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاق، اور یہ اخلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم پیک شدہ بازار سے لے لے یا کسی مارکیٹ سے مل جائے. یہ خود اپنی کوشش کا نتیجہ ہے، اپنے آپ کی تربیت، اپنے سرکش گھوڑے کو لگام دے کر رکھنا، اور ایکسرسائز جسے کہتے ہیں، جیسے ورزش کرتے ہیں لوگ اپنے کھیلوں والے سے طرح، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنی چاہیے، جسے آپ کی زبان میں ریاضت کہتے ہیں. ریاضت کے ساتھ اخلاق آتے ہیں. ریاضت شدید ہونی چاہیے، لیکن آسان ہے، اس لیے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، مشکل تو ہے، اس لیے یہ ضرور ہونا چاہیے.
جہاں تک آپ کے مسائل کا تعلق ہے، مجھے مولانا نے بتایا، دوسرے بزرگوں نے بھی تذکرہ کیا، تو جو ہماری ذمہ داری ہے ظاہر ہے، جہاں پوری قوم کے تمام اقشار ملت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہے، ہم دیکھیں گے جو بھی ہمارے بس میں ہوا، بساط میں ہوا، وہ کام یقیناً ہوگا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اس پہ زور یا بدل حالات کے تقاضوں کے مطابق عمل ہوتا ہے، اس زبانی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اتحاد ہوتا ہے کہ ہم اس میں انشاءاللہ عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہاں کے طلبہ کے مسائل مشکلات ہیں ان کا کوئی بہت بہت شکریہ۔ جن مرحومین کے لیے ہم نے فاتحہ خوانی کی ہے، ان کو اعلی علیین میں مقام عنایت فرما، اہل بیت طاہرین کے سائے میں محفوظ، اعلیٰ پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرما، تمام حاضرین کو شر شیطان شر دشمنان سے اپنے اقدامات، سب کی پریشانیاں دور فرما، اعلیٰ علمی مدارس کے حصول میں ہمارے لائن کی خاص نصرت فرما، تمام حضرات کو اپنے مقاصد میں، اپنے اہداف میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما، قوم میں، ملت میں، ملک میں جا کر خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع عنایت فرما، طاقتوں اور توانائیوں میں استحکام عنایت فرما، اتحاد و اخوت و برادری ہر راج کی نعمت سے مالا مال فرما، تشیع کو، عزاداری سید الشہداء کو سرفرازی اور سربلندی رہے، دشمنوں کے عزائم ناکام بنا، دلوں میں جو حاجات ہے تو علی مرتضیٰ سے صدور ہے پوری فرما، ہم سب کی توفیق خیر